امیر علاقوں میں تھوڑا سا رخ کریں. اگر یہ سارا معاشرہ ٹھیک ہے، ہمارا سارا معاشرہ نیک ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے پاس جو موبائل ہے نا، اور میں یہ کہتا ہوں اکثر، جن مردوں نے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو ہاتھ میں موبائل دیے ہیں نا، بغیر کسی ضرورت کے، چلیں پڑھائی کے لیے ضرورت کے تحت اپنی حد تک تو ٹھیک ہے، اس کی بیٹی نے فیس بک کا اکاؤنٹ بنایا ہے، ٹویٹر کا اکاؤنٹ بنایا ہے، واٹس ایپ کا اکاؤنٹ بنایا ہے، اس کے اوپر گہری نظر رکھو، بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. جس بندے نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں، نوجوان بیٹی کے نامحرم موبائل ہاتھ میں دے دیا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے اس نے اس بیٹی کا ہاتھ جو ہے وہ کسی غیر محرم کے ہاتھ میں دے دیا ہے. تمہیں نہیں پتا چلے گا تو کس طرح گمراہ ہو جائے گی. لڑکیوں کی فرینڈ لسٹ چیک کرو، فیس بک کے اوپر فرینڈ لسٹ چیک کرو. لڑکوں نے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ریکویسٹ بھیج کر جو ہے وہ فرینڈ لسٹ بنائی ہوتی ہے. کیا وہ مامے دیا، پھوپھی دیا، سکیاں، بہناں نے کیا لگتی ہیں وہ آپ کی، جن کے ساتھ آپ چیٹ کرتے ہیں؟ کیا لگتے ہیں وہ مرد ان عورتوں کے جن کے ساتھ وہ چیٹنگ کرتی ہیں؟ مسلمانوں کی غیرت کا جنازہ ہی نکل چکا ہے. ضرورت کی حد تک ٹھیک ہے، تعلیم کی حد تک، لیکن کام اس سے آگے نکل چکا ہے. معاملہ خراب ہو چکا ہے. جو اعلانی ہے وہ بھی اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے، جو خفیہ وہ بھی اللہ نے حرام کیا ہے. اللہ کے بندو، سارا معاشرہ ٹھیک ہے. یہ 14 فروری کے نام پر ذرا باہر تو نکلیں. یہ سٹال جو لگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر سرخ رنگ کے لباس، سرخ رنگ کے بالو، سرخ رنگ کے پھول، سرخ رنگ کی تتلیاں، سرخ رنگ کے کپڑے، یہ کون لے جاتا ہے؟ جن لائی جاندے نے، فرشتے لے جاتے ہیں. کون لے کر جاتا ہے؟ یہ گفٹ کون پیک کرواتا ہے؟ یہ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں دیتے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ خاوند اپنی بیوی کو دے رہا ہے. یہ لڑکے لڑکیوں کو گفٹ کرتے ہیں خفیہ طریقے سے. اور یہ نہ سمجھیں اس بیماری کے اندر کوئی بھی نہیں بچے گا، ہم سب لوگ برباد ہو جائیں گے اگر اس کے اوپر نظر ثانی نہ کی. اللہ جانتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا باحیا گرانا. میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ 2 نوجوان آئے، انہوں نے گھر کے اوپر دستک دی، اچانک سے دروازہ کھلا، انہوں نے گفٹ اندر کیا، ایک ہاتھ باہر نکلا، اس نے گفٹ پکڑا، مسکراتے ہوئے وہ بھی اندر، مسکراتے ہوئے وہ بھی چلے. یہ میرے آنکھوں دیکھا حال ہے، اور آپ کی اصغر کالونی کا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں میں باہر کی باتیں کر رہا ہوں؟ اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے پھر کون لے جاتا ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. ابھی تو شروعات ہے، اس کام سے شروعات ہوتی ہے، پھر اس کا اختتام جو ہے وہ شرمگاہ کے اوپر ہوتا ہے، جہاں پر عزت نہیں بچتی. ساری باتیں نہیں مجھ سے اتنی کھول کر ہوتی. جائیے میڈیکل سٹوروں کے اوپر جا کر، نوجوان کس طرح آ کر جو ہے وہ پریگننسی ضائع کرنے کی گولیاں مانگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خواب کے اندر دیکھا ایک تندور ہے، اس تندور کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں. تندور جس طرح تندور بنا ہوتا ہے، نیچے سے کھلا، اوپر سے اس کا منہ تنگ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کا تندور، دنیا کا تندور نہیں، جہنم کا تندور. اس تندور کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں. وہ آگ کے اوپر آتے ہیں، آگ ان کو اٹھاتی ہے، اوپر تک آتے ہیں، پھر آگ تھوڑی نیچے ہوتی ہے، پھر نیچے تک چلے جاتے ہیں، پھر اوپر تک آتے ہیں. یہ سزا ان کو مل رہی ہے. فرمایا اللہ کے نبی آپ کو پتہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے سوال کیا یہ خواب کیا ہے؟ فرمایا وہ زانی مرد اور زانیہ عورتیں تھیں، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں تھیں، جن کو یہ سزا جو ہے وہ مل رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے زنا عام ہو جائے گا. جب زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی، گانے بجانے والے موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے،
تو پھر لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ ایک حصے کو زمین میں دنسائے گا, ایک حصے کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی, اور کچھ لوگوں کو اللہ بندر بنائے گا, کچھ لوگوں کو اللہ خنزیر بنا دے گا. جو ہو گیا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو. کوئی غلطی ہوگی, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, ان چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب زنا کی کثرت ہو جائے گی نا, پھر اموات عام ہوں گی, عام موتیں ہوں گی. ادھر سے نکلو موت.